اگر مل کے چاہیں کہ حقیقت محمدیہ کو پہچان لیں، نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ وہ نوری ہے۔ تو اب ہماری بات اپنے اصل مقصد سے ہٹنے نہ پائے کہ نہ ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اللہ تک جا سکتے ہیں اور نہ اللہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک آ سکتا ہے۔ تو اب جب نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا ہے، تو ضرورت ایک میسنجر کی ہے، ایک میڈیٹر کی ہے، ایک درمیانی رابطے کی ہے کہ جو نوری ہونے کے اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو، جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو، ہمارے جیسا دکھتا ہو۔ پھر بات میں اپنی تکرار کروں، دکھنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ تاکہ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ اللہ کے احکام وہ اللہ کے یہاں سے لے اور ہم تک پہنچائے کہ یہ تمہارے خالق کی منشا ہے، یہ تمہارے خالق کی مرضی ہے، یہ تمہارا اللہ چاہ رہا ہے، تم کو اس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ خدا ہم تک آ نہیں سکتا لہذا اس کے پیغام رسانی کا ذریعہ ہے، تو اب پیغمبر اسلام کی حیثیت کیا ہوئی؟ وہ نمائندے ہیں اللہ کے، وہ رسول ہیں اللہ کے، وہ پیغامبر ہیں اللہ کے۔ اور اب یہیں سے ضرورت پڑتی ہے، یہیں سے نئے باب کا آغاز ہوتا ہے عصمت انبیاء کا، کہ جب وہ نمائندے ادھر کے ہیں تو ان کے اندر وہی صفات ہونے چاہیے جو اس مالک کے صفات ہیں۔ اس فرق کے ساتھ دیکھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس فرق کے ساتھ کہ اللہ کے صفات عین ذات ہیں، یہاں پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے یا اولاد رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کرنے والا ہے، یہ قبول کرنے والے ہیں۔ نہ عطا کرنے والے میں کمی ہے کہیں سے، نہ قبول کرنے والے کے ظرف میں کہیں سے کمی ہے، وہ عطا کر۔ چنانچہ اب جب رسول اللہ نمائندے ہیں اللہ کے، تو جو صفات اس کے ہیں اسی صفات کا مظہر ان کو ہونا چاہیے۔ اس کے صفات عین ذات ہیں، میں معاذ اللہ استغفر اللہ اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ رسول اللہ صفات الہیہ رکھتے ہیں، صفات الہیہ کے مظہر ہیں، صفات الہیہ کے آئینہ دار ہیں، حقیقی صفات اس کے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر وہ صادق ہے تو یہ بھی صادق ہوں گے، اگر وہ متکلم ہے تو یہ، اور ہم نے دیکھا بھی ہے متکلم اللہ کے صفات میں سے ایک صفت کیا؟ متکلم ہونا۔ متکلم یعنی جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر رہی خدا کے صفات ہے۔ اگر رسول اللہ اس کے نمائندے ہیں تو یہ صفت ان کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ حبیب خدا کے ہاتھوں پر سنگریزے آتے ہیں، کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، یہ کلمہ اجازت اسی اللہ کی ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے۔ تو اگر وہ صادق ہے تو یہ صادق ہے، اگر وہ مرید ہے تو یہ مرید ہے، اگر وہ متکلم ہے تو یہ متکلم ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس کے صفات عین ذات ہے، یہاں وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور توجہ رکھنی چاہیے کہ ان سارے صفات کے ساتھ ساتھ جو اس کی طرف کا نمائندہ ہوگا اس کو خطاؤں سے، غلطیوں سے، بھول اور چوک سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں مجبوری ہماری کیا ہوئی؟ ہم اللہ تک جا نہیں سکتے، اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، اسی لیے تو ایک پیغمبر کی ضرورت ہوئی۔ اگر وہ پیغمبر ہماری طرح کا ہوا، بھول گیا، اللہ نے جو کچھ پیغام پہنچایا وہ ہم تک پہنچانے میں کچھ بھول گیا، وہ تو کیا اس کی بات پر اعتماد ہوگا کہ جو کچھ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے لائے ہیں رسول اللہ پر انہوں نے من و ان ہم تک پہنچا دیا؟ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نہ ہو تو کیا اس قرآن پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، جو وہ معصوم ہی نہیں ہے، ان سے خطا کا امکان ہے، رسول اللہ سے غلطی کا امکان معاذ اللہ اگر ہے تو ہو سکتا ہے آیت پہنچانے میں غلطی کر دے۔ یہاں اب مجبوری آتی ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کو اگر معصوم نہیں مانتے، اگر پیغمبر اسلام کی عصمت کے قائل آپ نہیں ہوئے تو نہ قرآن پر اعتماد رہ جائے گا، نہ پیغمبر کی روایات پر اعتماد رہ جائے گا، نہ نماز پر اعتماد رہ جائے گا، نہ روزے پر اعتماد رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کون سی گارنٹی اس بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو پیغام دیے ہیں حبیب نے پورا ہم کو من و ان یہاں تک پہنچا دیا؟ ہو گئی بات۔ اب یہاں تک تو یہ مسئلہ رہا، مجبوری رہی، تو پیغمبر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی نورانیت اور لطافت کی بنیاد پر۔ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے، لیکن یہ کب تک رہے گا؟ کہ جب تک کائنات میں بشریت ہے اور اس کو اللہ کے احکام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تب تک ایک ایسے رابطے کا ہونا۔ اسی لیے ہمارا جو نظریہ ہے شیعوں کا کہ امامت مکمل نبوت ہے،
امامت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، وہی کام جو رسول اللہ کا ہے اسی کی تکمیل کا نام امامت ہے۔ اب پیغمبر اسلام اس بنیاد پر اللہ کے ہاں سے احکامات لیتے اور ہم تک پہنچاتے ہیں، اور معصوم ہے کہ بے شک معصوم ہے، ان سے ذرہ برابر گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو پیغمبر کب تک؟ 23 سال، 23 برس کے بعد جب رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگیں گے تو جو مصیبت پہلے تھی رسول اللہ سے پہلے، وہی مصیبت پھر کریٹ ہوئی یا نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، اب آپ کے بعد کیا ہوگا؟ واقعی اللہ کے احکام، ایک آیت ابھی میں نے مثال دی، ایک آیت تو ہم سمجھ نہیں پاتے، ایک فقرہ تو ہم قرآن مجید کا سمجھ نہیں پاتے کہ واقعی اللہ کا مطلب کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہاں سے اب ضرورت ہوئی کہ یا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک رہیں اور اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ یہ نہ کہیے کہ صاحب کہ تو قرآن تو دین تو مکمل ہو چکا، بے شک اس کا عقیدہ ہے ہمارا، قرآن مجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہے، لیکن اس دین کو بیان اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہونا چاہیے نا کوئی کہ جو اس دین کو بیان کر سکے۔ یا رسول اللہ یا تک تو آپ قیامت تک رہیے اور جو اللہ چاہتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے قرآن کو اس طرح سے بیان فرمائیے، اللہ کے احکام ہم تک پہنچائیے، اور اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو قیامت تک کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو کیوں پر کرنا پڑے گا؟ جس نے آپ کو اس مجبوری کے تحت اپنا نمائندہ بنایا ہے اسی اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو آپ کو قیامت تک رکھے، اور اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ کی جگہ کے اوپر قیامت تک کے سلسلے کو باقی رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب کے یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے جانے سے پہلے قیامت تک کے سلسلے کو یہ کہہ کر کے بالکل صاف کر دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، بات ہدایت ہی کی تھی، یہاں بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں کا آپسی رابطہ یہ ہے کہ لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قیامت میں مجھ سے آن کر کے ملاقات کر لیں۔ تو اس حدیث نے گویا قیامت تک کے سلسلے کو بتایا کہ پیغمبر اگر جا رہے ہیں تو اپنی جیسی ایک عطرت قیامت تک کے لیے چھوڑ، کہ ہم پہچانیں گے کیسے؟ یہ تو ایک مجمل جملہ کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اس عطرت سے مراد کون ہے؟ اسی کا اہتمام میدان غدیر میں اللہ کے حکم سے کیا گیا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلائیے، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیجئے، اور جب سب حاجی اکٹھا ہو گئے پیغمبر اسلام نے ایک ممبر تیار کروایا، اس پر تشریف لے گئے اور پھر اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ میں بہت قریب ہے وہ وقت کہ ان ادعا فاجاب، کہ مجھ کو داعی اجل آواز دے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کیا، اللہ مولا، میرا مولا اللہ ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تمام مومنوں کا مولا ہوں۔ پھر علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا فمن کنت مولاه فهذا علی مولا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ گویا پیغمبر اسلام نے اس حدیث سے قیامت تک کی بات تو یوں کہہ دی، اور پہلی فرد کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے بلند کر کے پہچنوا کر کے یہ بتایا کہ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ پہلے انسان کو میں پہچنوا دیتا ہوں، اور اب جو جاتا جائے گا اپنے بعد والے کو پہچنواتا جائے گا۔ علی جائیں گے اپنے بعد حسن کو پہچنوا کے جائیں گے، حسن جائیں گے اپنے بعد حسین کو بتا کے جائیں گے، حسین جائیں گے اپنے بعد علی کو بتا کے جائیں گے، علی جائیں گے اپنے بعد محمد کو بتا کے جائیں گے، محمد جائیں گے اپنے بعد جعفر کو بتا کے جائیں گے، جعفر جائیں گے اپنے بعد موسیٰ کو بتا کے جائیں گے، موسیٰ جائیں گے اپنے بعد علی کو بتا کے جائیں گے، علی جائیں گے پھر اپنے بعد محمد کو بتا کے جائیں گے، محمد جائیں گے پھر اپنے بعد علی کو بتا کے جائیں گے، علی جائیں گے پھر اپنے بعد حسن کو
بتا کے جائیں گے. حسن جائیں گے تو پھر اپنے بعد قیامت تک رہنے والی حجت کو پہچنوا کے جائیں گے, بتا کے جائیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو اب یہاں سے پیغمبر کا سلسلہ قیامت تک باقی ہے. جو میں نے شروع میں بات کہی کہ یہ امامت مکمل نبوت ہے, کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ امامت کا سلسلہ وہی سلسلہ نبوت ہے کہ